ہے یہاں کے متعلق کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ موڑاسا کے لوگ بڑے عقیدت مند لوگ ہیں اور بڑے بڑے علماء سے وابستہ رہے، مشائخ سے، لیکن حالیہ دنوں میں ان کے اندر صلح کلیت آ رہی ہے۔ صلح کلیت کا مطلب کیا ہے؟ ارے یہ بھی اچھا وہ بھی اچھا، یعنی کانگریس بننے والے سب کو لے کر کے چلنا، وہ الگ کانگریس ہے، یہاں الگ کانگریس ہے۔ میرے عزیزو، در حقیقت یہ منافق کا دوسرا نام ہے۔ منافق جو کبھی ادھر نظر آئے کبھی ادھر نظر آئے۔ میرے عزیزو، آپ سے تمہیں کہوں گا کم از کم آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ در در کی ٹھوکریں کھاؤ، اس کو راضی کرو۔ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا۔ اور مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ اتنی جلال بھری اور گرجدار آواز کے بعد اب میری آواز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جامی میاں صاحب جس طرح سے گرجتے ہیں، نہ میرے پاس اتنی آواز ہے نہ اتنا مضبوط گلا ہے، وہ ان کو زیب دیتا ہے۔ ہاں، لیکن میں نے سنا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیر کا نشان کبھی خطا نہیں جاتا تھا، بڑا سٹیک نشانہ تھا۔ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جب بھی ہم کہیں نشانہ لگاتے برابر کتوں کو پہنچتا ہے۔ اتنا تو ہے، ہم بہت زیادہ گرج تو نہیں پاتے تقریر کے ذریعے سے۔ ناظم بھی صحیح کہہ رہے تھے، نہ ہمارے تقریر میں جملوں کی رمق دمق کچھ نہیں ہے۔ ہاں، بس یہ ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، ان کے دربار کی چاکری اور نوکری بزرگوں نے ہماری گتھی میں ڈالا۔ ماؤں سے ہم نے صرف دودھ نہیں پیا، حضور کی محبت بھی پیا ہے۔ تو اب بات کریں گے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے لیے بات کریں گے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم آج جن حالات کے شکار ہیں، بہت سارے لوگوں نے تمہیں نروس بنا رکھا ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، اور آلریڈی یہ بہت سارے احساس کمتری کے شکار ہو گئے۔ میں اس طرح کا قائل نہیں ہوں، برائیاں بہت ساری ہیں ہمارے اندر، اس کی اصلاح ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت پوری ختم ہو گئی۔ تمہارے پاس کوئی دولت ہی نہیں ہے، تم بکھرے ہوئے ہو، ٹوٹے ہوئے ہو، نہیں، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ آج بھی ہمارے پاس بہت بڑی دولت ہے۔ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے مٹی یہ ساقی۔ مایوس نہیں ہوں میں اپنی کشت ویراں سے اقبال، ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی۔ یعنی سب کچھ آج دنیا ہمیں بتا رہی ہے، یہ صرف اور صرف تمہیں احساس کمتری کی بیماری میں لانے کے لیے۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو میدان جنگ میں جانے سے پہلے اگر یہ بتا دیا جائے کہ تیرے ہاتھ خراب ہیں، تیرے پیر خراب ہیں، تیرا دماغ بھی صحیح نہیں ہے، تو وہ بیچارہ شک میں اپنے آپ کو ہی کمزور محسوس کر کے پیچھے بھاگ جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہو رہا ہے، اس قوم کو بار بار یہ کہہ کر ڈرایا جا رہا ہے کہ تم بکھرے ہوئے ہو، ٹوٹے ہوئے ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں، اور یہ کام صلح کلی زیادہ کرتے ہیں۔ جماعت کے اندر موجود غدار یہ کام زیادہ کرتے ہیں، مگر ہمارا مشن یہ ہے کہ ہمارے پاس آج بھی وہ دولت موجود ہے جو پوری دنیا کو ہلا سکتی ہے، اور دیکھا بھی ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے، صرف اپنے علاقے میں نہیں، یورپ کی سرزمین کو بھی ہلتے ہوئے دیکھا جب خادم حسین ویل چیئر پر بیٹھ کر لبیک پکارتا تھا۔ معذور پیروں سے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، لیکن ان کے نعرے میں اتنا دم کیا تھا کہ یورپ کی پارلیمنٹ میں ان کے نام پر ڈسکس ہونے لگ جائے۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی تو دولت ہے جو آج بھی پوری کائنات کو ہلاتی ہے، کوئی تو دولت ہے تمہارے پاس۔ میں اسی کی طرف آتا ہوں، وہ دولت حاصل کرنا تمہارا اصل شیوا ہو۔ تمہاری زندگی کا مقصد صرف یہ ہو کہ وہ دولت چھیننے نہ پائے، باقی سب جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو ایک حدیث کے ذریعے سے میں بتاتا ہوں، میرے عزیزو،
ہو کیا گیا ہے، ہم نے فخر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ دوسری چیزوں پر سیکھ لیا. اس کی پراپرٹی اتنی ہے، اس کی پراپرٹی اتنی ہے، اس کا نام اس پہ ہے، اس کا منصب یہ ہے. ان چیزوں کو ہم نے فخر کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. بلکہ اصل چیز جو تمہارے پاس دولت ہے اسے فخر کا ذریعہ بناتے. دنیا تمہاری آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکتی. آج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ فرمان کی طرف آؤ. آج جو غریبی کا احساس کر رہے ہیں اور اپنی محرومی کا احساس کر رہے ہیں ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں. جنگ بدر کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا تو اس میں مہاجرین کو تھوڑا مال زیادہ دے دیا. جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کو مال زیادہ دیا. جو مدینے کے رہنے والے انصار تھے ان کو کم دیا. اب مدینے کے انصار کے دلوں میں یہ بات آئی کہ حضور اپنے گاؤں والوں کو مال زیادہ دے چکے ہیں. یہ چیمی گوئیاں چلنے لگے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلایا جو انصار کے سردار تھے. حضور نے پوچھا اے سعد کیا تمہارے قبیلے میں یہ باتیں چل رہی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال غنیمت کی تقسیم کے بعد یہ باتیں چل رہی ہیں. حضور نے فرمایا اپنی قوم کو ایک جگہ جمع کرو، انصار کو ایک جگہ جمع کرو. توجہ میرے عزیزو، انصار کو سب ایک ٹیلے کے پاس جمع کیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا سنا ہے کہ تمہارے دلوں میں ایک بات آ گئی ہے کہ میں نے مہاجرین کو مال تھوڑا زیادہ دے دیا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ ان کی گردنیں جھک گئیں. کہا ہاں یا رسول اللہ ہم میں سے کچھ لوگوں کے دلوں میں بات آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ دیا. بخاری شریف اور مسلم شریف پڑھو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار سے کہا ہاں یہ تم کہہ سکتے ہو اے انصار کہ ہم مکہ چھوڑ کر آئے تھے، گھر نہیں تھا، تم نے گھر دیا. ہمارے پاس کوئی تھے نہیں، تم نے آسرا دیا. لیکن کیا یہ بات سچ نہیں کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی؟ تم بکھرے ہوئے تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں متحد کیا. تم کو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے عزت دیا. انصار یہ خطبہ حضور کا سن کر کے رونے لگے. اور اس کے بعد جو جملہ مجھے بتانا ہے اس حدیث سے وہ یہ آخر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کے کیا فرماتے ہیں، وہی میرا ٹاپک ہے. حضور فرماتے ہیں اے انصار کی جماعت، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ دنیا والے مال لے کر کے جائیں اور تم اللہ کا رسول لے کر کے جاؤ؟ تم اللہ کا رسول لے جاؤ. انصار کہتے اس دن اتنا روئے تھے کہ ان کی داڑھیوں سے بھی آنسو کے قطرے ٹپک رہے تھے. جب رسول پاک مل گئے تو پھر کیا ہے؟ آج وہی میں کہتا ہوں میرے عزیزو، تمہارے پاس وہ دولت ہے کہ اگر نام لو تو بے اختیار تمہارے انگوٹھے لبوں سے لگ جاتے. آج بھی وہ دولت ہے کہ نہیں ہے؟ مؤذن مسجد میں پکار رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہم راستے پر چل رہے ہو لیکن انگوٹھے چوم لیتے ہو. یہ وہ دولت ہے جو تمہارے سینوں میں موجود ہے. جب حضور کی بات آئے چہروں پر ایک الگ رنگت آ جاتی ہے. ایک نعت خواں کو پڑھتے ہوئے دیکھو، اگر حقیقت میں حضور کا تصور لے کر کے کوئی سنتا ہے اس کے چہرے کی رمق دمک بتاتی ہے کہ دل کتنا اجالا. آج بھی تمہارے پاس وہ دولت ہے، اور اگر یہ دولت نہیں ہوتی تو یہ میڈیا کے دجالی بھیڑیے کیوں بھونک رہے ہوتے؟ کیوں بھونک رہے ہوتے؟ انہیں تو پتا ہے یہ 14% ہے. یہاں پر شمار بھی ہے نا، 14% ہے. ہمارے لیے سری کرشنا رپورٹ، سچر کمیٹی رپورٹ، سب کچھ ہے ان کے پاس. جو 10 سال سروے کیے ہوئے ججز نے رپورٹ پیش کیا ہے سپریم کورٹ کو کہ مسلمانوں کی حالت دلتوں سے بھی نیچے ہے. بیکورڈ ہیں یہ لوگ، ایجوکیشن میں کم ہے، مال میں بھی کم ہے، عہدوں میں بھی کم ہے، ڈپارٹمنٹ میں بھی نہیں ہے، فوج میں بھی نہیں ہے. یہ رپورٹیں کیا یہ میڈیا کے دجال نہیں پڑھتے؟ سب پتا ہے، سب پتا ہے. لیکن بار بار ہم پر بھونکتے کیوں ہیں؟ کبھی سوچا اپنے جو قوم اپنا ایک ڈھنگ کا لیڈر نہیں رکھتی، جو قوم کے پاس اتحاد نہیں ہے، یہ میڈیا 24 گھنٹے اس قوم کو نشانے پر رکھا کیوں ہے؟ بات صرف یہ ہے کہ تم کہتے ہو ہمارے پاس کچھ نہیں، وہ بار بار کہتے ہیں تیرے پاس کچھ ہے، تیرے پاس کچھ ہے.
تم بار بار کہتے ہو ہم لٹے ہوئے ہیں، وہ کہتے نہیں تم بڑے ڈراؤنے ہو، تمہارے پاس کچھ ہے، جس کو اقبال کہتا ہے کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ میرے عزیزو، جس دولت کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہی ہمارے فخر کا ذریعہ ہے۔ اقبال نے تو دین کی ڈیفینیشن جو کی ہے وہ کیا ہے؟ ٹوپیاں لگا کر گھومنا دین نہیں، داڑیاں سجا کر کے گھومنا اسی کو دین نہیں کہا جاتا، جبوں کو دین نہیں کہا جاتا۔ دین کیا ہے؟ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس، اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے، دین اسی کا نام ہے، دین یہی ہے۔ گر بہو نہ رسیدی تمام ابو لہبیس، اور اگر حضور تک نہیں پہنچ سکا تو زندگی ابو لہب کی طرح۔ صلح کلیت کا کیڑا جنہیں کاٹا ہے ان کو میں بتاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کا جذبہ کیا تھا؟ صحابہ کس بات کو عین ایمان سمجھتے اور عین حیات سمجھتے؟ زندگی کا بھی مقصد وہی ہے۔ کیا تھا؟ ایک انس بن نزیر صحابی ہے، صحابی رسول ہے، جانتے ہو اس بات میں مشہور تھے کہ ان کی بیوی سے ان کو کمال درجے کا عشق تھا، محبت تھی، بہت محبت کرتے تھے اپنی بیوی سے، لیکن رسول پاک کے صحابی بھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، انس بن نزیر حضور کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، مکہ سے کوئی ایک قاصد آیا خط لے کر کے حضور کے پاس، حضور پاک کے پاس پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا رازدار خط ہے۔ حضور نے لیا، انس بن نزیر کو دیا، کہا کہ پڑھو انس کیا ہے اس میں، سناؤ۔ انس بن نزیر نے خط کھول کر کے سنایا۔ مکہ والے جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے، ان کے جنگی حالات کو خط میں بیان کیا گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خط کو بند کر کے کہا، انس یہ تیرے اور میرے بیچ راز ہے، تیرے اور میرے بیچ راز ہے۔ حضور نے جیسی فرمایا، انس بن نزیر نے گردن جھکا لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر نکل کر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی بیوی اندر سے باہر آتی ہے، کہتی ہے انس کیا بات چل رہی تھی تمہارے اور حضور کے بیچ میں؟ انس بن نزیر کو کمال درجے کا عشق کرتے تھے، محبت کرتے تھے بیوی، کہتے خبردار وہ رسول اللہ کا راز، اس میں تم بیچ میں مت آنا۔ کمال ایمان ہے یہ، عشق کو ایک طرف رکھو، حضور کی ذات الگ ہے۔ جہاں نبی کی بات آئے، بیوی نے کہا مجھے بھی تو سناؤ کیا بات ہے، میں تمہاری اتنی قریبی ہوں۔ کہا سب ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا راز ہے۔ بیوی نے ہنس کر کے کہا انس بن نزیر کیا چھپاتے ہو، دیوار کے پیچھے سے میں نے سن لیا ہے، مکہ سے خط آیا ہے، جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ بیوی نے تو سن لیا تھا۔ انس بن نزیر نے کیا کہا جانتے ہو؟ کہا کچھ نہیں، سیدھے جا کر گردن پکڑ لی اپنی بیوی کی جس سے کمال درجے کی محبت کرتے تھے، گردن پکڑ لیا، کہا اس وقت تک گردن سے تیرے ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا جب تک رسول اللہ کا فرمان نہیں آئے گا، کیونکہ یہ میرے اور نبی کے درمیان راز تھا، تو نے سن لیا تو کہیں اللہ مجھ پر عذاب نہ بھیج دے کہ نبی کے راز کو افشا کیا ہے اپنے عشق اور اپنی محبت کی بنیاد پر۔ اور گردن پکڑ کر کے لے آئے حضور تک، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لائے، کہا آقا میرا قصور نہیں ہے، اس نے دیوار کے پیچھے سے بات سن لی، آپ نے کہا تھا راز ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں آقا، لیکن راز اس نے سن لیا ہے، میں گردن سے ہاتھ نہیں ہٹا رہا ہوں، اگر آپ فرمائیں تو اس کی زندگی میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس وہ میری صحابیہ ہے، وہ عام عورت نہیں تھی، صحابیہ تھی، چھوڑ دو، جس طرح تم رازدار ہو ویسے ہی وہ بھی رازدار۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تب انس بن نزیر نے ہاتھ ہٹایا، ان صحابہ کے معیار کو کیا پہنچ سکو گے، ساری دنیا ایک طرف ڈال دی، حضور اگر راضی ہے تو پوری کائنات ہماری۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ طمعا لما جئت بہ، یہ میرے آقا کا فرمان صحابہ کو یاد تھا،
तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपनी ख्वाहिशात को मेरी मर्जी के मुताबिक ना बनाए। तुम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जीने के लिए आए हो दुनिया में। यहाँ लोग, आपसे एक मसला मैं पूछता हूँ, ये मेरी चादर है, मैं इसको चाहे 4 मरतबा फोल्ड करके पहनूं, 3 मरतबा, मेरा इख्तियार है कि नहीं है? मेरी चीज है, मैं जिस तरह चाहे पहनूं। मेरा अमामा मैं जिस तरह चाहे बांधूं। मेरी चीज का इस्तेमाल मैं जैसे चाहे कर सकता हूं, मेरा इख्तियार है। आपके पास जो चीज है, आप जिसके मालिक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक मसला पूछता हूं, क्या सुसाइड करना, आत्महत्या करना, खुदकुशी करना इजाजत है इसकी? अरे जान तो तुम्हारी है। जैसे सारी चीजों को खुद इस्तेमाल कर लेते हो, जान को भी अपने हाथों से क्यों नहीं खत्म कर सकता? अपनी जान है, खुद मार क्यों नहीं सकता? नहीं, इसकी इजाजत नहीं है सुसाइड करने की। क्यों नहीं है? साफ सी बात है, जान के तुम मालिक ही नहीं तो जान ले कैसे सकते? अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। कुरान कहता है मोमिनों से उनकी जान के मालिक वो नबी रहमत की जात, मालिक रिकाबिल उमम। हम अपनी मर्जी से जीने नहीं आए यहाँ पर, हम अपनी ख्वाहिशात से जीने नहीं आए। जो ये कहता है वो झूठा है और वो धोखे में पड़ा हुआ आदमी है। मौलाना साहब अभी तो एंजॉय करने दो, थोड़ा बहुत इंटरटेन करने दो, जवानी है। तुमने अपने दिल की सुनी मेरे अजीज, शायद हो सकता है तुमने गैरों को देखा हो और उनके पीछे चल पड़े। ईसाई नाचते हैं, शराब पीते हैं, हिंदुओं के यहाँ अलग त्योहार आते हैं, इतने अलग अलग किस्म के उनके यहाँ भंगड़े होते हैं, मैं क्यों ना करूं? शेर चला कुत्ते की चाल, अपनी चाल भूल गया। तुमको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बनाया गया और रब ने खैर उम्मत का लक़ब तुम्हें दिया। तुम्हें कुत्तों को देखने के लिए नहीं भेजा गया, तुम्हें खालिद बिन वलीद को देखने के लिए भेजा गया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखो, मुस्तफा करीम के कदमों को देखो। अपने से नीचों को देखोगे तो नीचे बनते चले जाओगे, ऊपर देखो अल्लाह तुम्हें बुलंदी पर ले जाएगा। ऊपर देखो, अपनी ख्वाहिशात से हम जीने नहीं आए हैं। हमें जो करना है यहाँ पर, एक बात मैं बताता हूँ,